وقوم نوح لما کذبوا الرسل، پھر دوسری مثال دی، فرمایا اسی طرح جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یہ دونوں پہلوؤں سے صحیح ہے، یعنی ان کی قوم کے پیچھے ایک پیغمبروں کی تاریخ موجود تھی، نبیوں کی تاریخ موجود تھی، وہ ان کی تکذیب کے تو مرتکب ہو ہی چکے تھے، پھر حضرت نوح کی بعثت ہوئی، انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا، اور یہ رویہ بتا رہا تھا کہ ایک نوح کیا 10,000 نوح بھی آ جائیں تو وہ یہی کریں گے، اسی طرح جھٹلائیں گے۔ تو اس کو قرآن مجید نے رسولوں کو جھٹلایا سے تعبیر کیا ہے، یعنی اگر ایک رسول کو جھٹلایا ہے تو یہ خیال نہ کیا جائے کہ دوسرے آتے تو یہ ان کو مان لیتے، ان کے ساتھ بھی یہی کرتے۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسل، اسی طرح جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، میں نے لکھا ہے ان کی طرف اگرچہ ایک ہی رسول کی بعثت ہوئی تھی، مگر کوئی رسول بھی یہ دعوت ان کے ساتھ پیش کرتا تو اس کے ساتھ وہی کرتے، اس لیے ایک رسول کی نافرمانی کو تمام رسولوں کی نافرمانی قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں تو ساتھ ہی اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ ایک نبی یا ایک رسول کو ماننا گویا سب نبیوں اور رسولوں کو ماننا ہے، یہ اس انسٹیٹیوشن کو قبول کر لینا ہے، اور اس کا انکار کر دینا گویا سب کا انکار کر دینا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اسی طرح جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے کیا کیا، اغرقناہم، جس طرح ان کے بارے میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ ہم دمرناہم تدمیرا، ہم نے ان کو پامال کر دیا، فرمایا ان کو ہم نے غرقاب کر دیا۔ جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کو بھی ہم نے غرق کر دیا۔ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ آیا، اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے، ان میں بھی زیادہ تعداد سیدنا نوح کے اپنے خاندان کے لوگوں کی تھی۔ یہ لوگ تھے جن کو ایک کشتی میں سوار کر لیا گیا، اور ایک بڑی کشتی میں اس زمانے کے لحاظ سے کتنے لوگ سوار ہو گئے ہوں گے، یہی لوگ تھے جو اس طوفان سے یا غرقابی سے محفوظ رہے۔ آگے پھر قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ہم نے سیدنا نوح کی ذریت ہی کو باقی رکھا، یعنی اگرچہ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئے۔ طوفان کے بعد جو لوگ اس دنیا میں باقی رہے وہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی اولاد میں سیدنا نوح کا یہ طوفان اور اس کی داستان پھر ایک نشانی کے طور پر نسلاً بعد نسلاً محفوظ رہی، اس کو یہ بیان کیا ہے، اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ کشتی سے اترے ہوں گے وہ خود بھی جانتے تھے کہ منکروں کے ساتھ کیا ہوا ہے، پیغمبر کو جھٹلانے والے کس انجام کو پہنچے ہیں، اور آگے اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہوں گے۔ اس وقت بھی ہم دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ یہ روایت کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، اس پر اب ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اس وجہ سے اس کی تفصیلات میں فرق واقع ہوتا ہے، لیکن روایت قائم رہی۔ اسی طرح جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کو بھی ہم نے غرق کر دیا، اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اس طرح کے ظالموں کے لیے آگے بھی ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ دنیا کی دینونت، دنیا کی جزا و سزا اور آخرت کی جزا و سزا میں اتصال کو بیان کیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی بارہا وضاحت ہو چکی ہے کہ جن قوموں پر یا جن افراد پر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں، یعنی ان کا جرم واضح ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں کسی حساب کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہتی، وہ اپنی سرکشی سے واضح کر دیتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی سزا کے مستحق ہو گئے ہیں، تو ان کی جزا و سزا پھر مؤخر نہیں کی جاتی، وہ اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے۔ اس دنیا میں پھر قرآن نے بتایا کہ برزخ میں بھی اسی طرح جاری رہتی ہے،
اگرچہ اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم سوئے ہوئے کچھ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. یہ مثال ہے، ظاہر ہے کہ اس کیفیت کو ہم اس سے بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. تو ارشاد ہوا کہ یہ معاملہ پھر برزخ پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جب وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو وہاں بھی ایک دردناک عذاب تیار ہے. اس طرح کی قوموں اور اس طرح کے لوگوں کا یہ انجام ہے جو بیان کیا گیا، یعنی جن پر اللہ کی حجت تمام ہوئی، ان کی طرف اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ اللہ کی بینات نازل ہوئیں، اللہ نے اپنی کتابیں ان پیغمبروں کو دیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ظہور ہوا. اس طرح گویا ایک درجے میں ذات باری کو، اس کی نشانیوں کو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا. اس کے باوجود بھی جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر یہ ان کا انجام بیان کر دیا ہے کہ ان کی جزا و سزا کے لیے کسی قیامت کا انتظار نہیں ہوتا، وہ اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے. اور جیسے کہ فرعون کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اس وقت صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ دہکتی آگ ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے. اور پھر آگے ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کے دن پھر ہم ان کو الی اشد العذاب ثم یردون الی اشد العذاب، پھر وہ اس سے زیادہ شدید تر عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے.